یہ سن رہا تھا جی بخاری اور مسلم شریف میں. اب مجھے کائنڈلی نمبر کا نہیں پتا کہ کون سے نمبر کی ہے، تو شاید آپ کے علم میں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس ٹائم تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ نہ کریں. جی تو ایسی کوئی حدیث آپ کی نظر سے گزری ہو یا آپ کو پتا ہو اس کا، یہ کس بنا پہ ہے؟ اور جی 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 بالکل. یہ جو 30 دجال ہے نا عثمان بھائی، جی جی یہ تھوڑا شور ہے آپ کی طرف سے. یہ 30 کذاب دجال جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، یہ تو کب کے پورے ہو چکے ہیں. 3 تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس کے بعد امت نے یہ 30 کذاب دجال تو کب کے پورے کیے ہوئے. لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی سچا نہیں آئے گا، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو عدد ہوتے ہیں نا، نہیں، یہ عدد. ساری سوری، میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں، میں بات کاٹ رہا ہوں. جی یہ حدیث ابھی شور تو نہیں آ رہا؟ نہیں، اب کم ہے. ہاں جی. اب یہ مجھے حدیث پوری سنا سکتے ہیں آپ، کہ جس میں مطلب یہ بھی میں سن رہا تھا کہ اس ٹائم تک 30 جھوٹے دجال نبوت کا جب تک دعویٰ نہ کریں تب تک قیامت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. اور اس طرح کی یہ کوئی مکمل حدیث ہے؟ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سر. اچھا، یہ ہے جناب سنن ابی داؤد ترمذی سے روایت ہے، ترمذی کے اندر روایت ہے: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکوں سے نہ ملیں. وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، اور یقیناً میری امت کے اندر 30 کذاب ہوں گے. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو گنتی ہے نا عثمان بھائی، جو گنتی کا لفظ آیا نا اس کے اندر کہ 30 کذاب ہوں جی گے، جی. یہ 30 کی ہوں ہوں. گنتی لسٹ تو علماء نے تیار کی ہوئی ہے بڑی دیر سے. تو گنتی بعض اچھا اچھا. اوقات کثرت کے لیے بھی ہوتی ہے. عربی زبان کے اندر، ہر زبان کے اندر نا، جیسے ہم لوگ اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ یار تجھے 10 دفعہ سمجھایا، 36 دفعہ سمجھایا، تو وہ ہوں ہوں 36 دفعہ لازمی نہیں گن کے بندہ بول رہا ہوتا ہے کہ 36 دفعہ ہی سمجھایا. ہوں ٹھیک ہے. ہوں. بندہ ایسی مطلب با محاورہ کہہ دیتا ہے یار ہزاروں دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا واقعتاً ہزاروں دفعہ. یہ اسی طریقے سے ہر زبان کے اندر کچھ اعداد ہوتے ہیں تو وہ با محاورہ بولے جاتے ہیں. 30 کا ہوں مطلب ہوں. یہ ہے کثرت کے اوپر. عربی زبان کے اندر 7 کا اگر کہیں پر لفظ آ جائے تو اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، اگر 3 کا لفظ آ جائے تو اس کے اوپر کثرت ہوتی ہے. بہت زیادہ کذاب دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ کوئی سچا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا یا کوئی سچا بھی نہیں آئے گا، بلکہ حضور نے خود اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت دی ہوئی ہے اور متعدد احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وہ امامکم منکم، وہ تمہارا امام ہے اور تمہیں میں سے ہے. تو جہاں پر 30 کذاب دجال کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ایک سچے نے بھی آنا ہے. ٹھیک ہوں ہے، ہوں. تو یہ اس طرح سے ہے. اور عثمان بھائی اوکے اوکے اوکے. کوئی اور جی سوال؟ الحمد للہ سر. جی نہیں نہیں سر، میں بس کچھ یہ سن رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا میں چلے آپ سے ایک بار کنفرم کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے نا روایت، نبی جی پاک جی. صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ روایت صلی اللہ علیہ نکلی ہے. اسی قسم کی ایک روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ لیں یا جو بائبل کے یسوع ہیں ان سے بھی ہے. انہوں نے بھی بائبل میں یہ کہا ہوا ہے کہ بہت ہوں گے، بتھیرے ہوں گے جو کہ خدا کے نام پر ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ دراصل جھوٹے ہوں گے. اب جو کرسچنز ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہی جھوٹوں میں سے ہیں جنہوں نے خدا کے نام پر دعوے کرنے تھے. بالکل سیم بات
جو اس وقت جو غیر احمدی مسلمان ہیں جو مرزا صاحب کے بارے میں کرتے ہیں، سیم بات، بالکل سیم بات یہ عیسائی بھی کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اصدق الصادقین تھے ان کے بارے میں. اور اس سے پہلے چلے جائیں، حضرت یوسف کے بعد ان کی قوم نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ عقیدہ بناتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ صرف مرزا صاحب کے حوالے سے نہیں ہے، جب بھی کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اس کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، دجال ہے، اس کا نام ہمیشہ یہ رکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب بولتے تھے، اور یہ لفظ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا یہ درج کیا ہوا ہے کہ یہ تجھے ساحرن کذاب بولتے ہیں. ساحرن کذاب جادوگر اور کذاب یعنی کہ سخت جھوٹ بولنے والا. اچھا سر، یہ جو عیسی علیہ السلام کے بارے میں کنسیپٹ ہے، تو کیا عثمان بھائی آپ کی آواز کٹ گئی. اس بات میں کچھ صداقت عثمان بھائی جن کو عثمان بھائی آپ کی آواز کٹ گئی، آواز سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا جی اونچا ابھی آ رہی ہے سر، ابھی آ رہی ہے آواز. جی جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کانسیپٹ ہے آگے سر کیا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے مطلب ہم لوگوں میں کہ حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے. جی حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں اور جو مطلب اس کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی جگہ پہ آپ مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں کہ وہی عیسی علیہ السلام ہے، یا کہ وہ والے عیسی علیہ السلام آئیں گے کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے نبی تھے اور جن کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا وہ والے عیسی علیہ السلام ابھی واپس آئیں گے پر وہ اللہ کے نبی بن کے آئیں گے، یا پھر اللہ کے نبی کے امتی بن کے آئیں گے؟ ان کے بارے میں کنسیپٹ کیا ہے سر؟ دیکھیں عثمان بھائی، بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، تو بائبل کے اندر پرانی جو تورات کی کتابیں تھیں ان کے اندر ایک پیشگوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یعنی یہودیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلی آئے گا، جو کہ آسمان میں کسی زمانے میں رتھ میں بیٹھ کر آسمانوں میں چلا گیا تھا. تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ملاکی نبی کی کتاب ہے ایک، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب مسیح آئے گا اس کی آمد سے پہلے ایلیا نبی آئے گا جس کو ہم الیاس کہتے ہیں. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو یہودیوں نے کہا کہ آپ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آپ کی آمد سے پہلے تو ایلیا نے آنا تھا، الیاس نہیں آنا تھا. وہ کدھر ہے؟ وہ تو آیا ہی نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا نبی جو کہ یحییٰ تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی ایلیا ہے، مانو، چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کر دو. تو اصل بات یہ ہے عثمان بھائی کہ جب بھی کسی وجود کے دوبارہ آنے کی پیش خبری دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا، تو اس سے مراد اس کا آنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے نام پر کوئی آتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کی روح سے اور احادیث صحیحہ کی روح سے فوت ہو گئے، وہ نہیں آئیں گے. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، وہ آئے گا اور اس کے بارے میں فرما دیا ہے کہ وہ امت میں سے ہی ہوگا، امتی ہوگا، وہ ہم میں سے ہی پیدا ہوگا. تو دو مسیح ہیں. یہاں پر نا لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں، دو مسیح ہیں. ایک مسیح تو وہ تھے جو کہ پرانے فوت ہو گئے، جو کہ بنی اسرائیل کی طرف تھے، ایک تو وہ تھے مسیح. اب دوسرا مسیح پیدا ہوگا جو کہ امت محمدیہ میں سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ پرانے والے فوت ہو گئے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. تو جو امت میں سے پیدا ہوگا وہ مطلب احمدیہ کے نزدیک وہ مرزا غلام احمد ہی ہیں؟ جی 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 بالکل صحیح سمجھے آپ. جی، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وجود کو صرف ہے عیسیٰ ابن مریم کو وہ اس لیے نام دیا ہے کہ چونکہ امت محمدیہ کو امت موسیہ سے ایک مشابہت ہے. ان میں بھی 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور امت محمدیہ میں بھی 14ویں صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 14ویں صدی میں امام مہدی نے اور مسیح نے آنا تھا. اور ہمیں ان سے چونکہ گہری مشابہت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے وجود نے وہی کام کرنا تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے امت موسیہ میں کیا، یعنی کہ امام مہدی کا کام، جس کو خاتم الخلفاء بھی قرار دیا گیا.
تو یہ اچھا ہمارا سر، ایک